یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ذو الحج کی 18 تاریخ خلیفہ سوم داماد رسول پیکر شرم و حیا جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ موقع کی مناسبت سے آج سیرت عثمان غنی سے چند اہم باتیں بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم قابل عمل باتوں کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ 26ویں سپارے کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ صحابہ جو اس رسول کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر یہ صحابہ بڑے ہی شدید ہیں، بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، بڑے دوست ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھتے ہو کہ یہ صحابہ کبھی رکوع کرتے ہیں تو کبھی سجود کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ صحابہ چاہتے کیا ہیں کہ ہمیں اللہ کا فضل بھی مل جائے اور ہمیں اللہ کی رضا بھی مل جائے۔ ان الفاظ میں اللہ رب العزت نے بالعموم نبی پاک کے سارے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات پہ متفق ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور کے 4 یار، 4 دوست، یعنی چاروں خلفاء کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ والذین معہ، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر فاروق کی ذات ہے۔ رحماء بینہم، اس سے حضرت عثمان غنی مراد ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان لفظوں سے حضرت علی شیر خدا کی ذات مراد ہے۔
تو ان لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً نبی پاک کے چاروں خلفاء کی خصوصیات کو اور ان کی عظمت اور شان کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ کی سیرت میں بے شمار باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو واقعات آپ کی سیرت سے بیان کریں انہیں غور سے سنیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مکے کے اندر یہ رسم تھی کہ جس کے پاس دولت کے چند ٹکے آ جاتے وہ اپنی شلوار اور اپنی تہمند کو لمبا سلواتا تھا تاکہ جب وہ گلی اور بازار سے گزرے اور اس کا وہ تہمند زمین کے ساتھ لگ رہا ہو تو لوگ اس کی دولت کی تعریف کریں کہ کتنا دولت مند ہے، اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ لمبے لمبے کپڑے سلواتا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا تہمند اتنا لمبا ہوتا تھا کہ دائیں بائیں دو ملازم کھڑے ہوتے تھے جو اس کے تہمند کو اٹھا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ یہ غرور کی علامت تھی، تکبر کی علامت تھی، فخر کی علامت تھی۔ اسی غرور اور اسی تکبر کو ختم کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس مسلمان نے تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں کو چھپا لیا تو جتنا حصہ اس کا چھپا ہوگا اتنا حصہ اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ ذرا غور کریں کہ یہ نبی پاک کا کتنا اہم فرمان ہے، مگر ہماری توجہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو مکے کے اندر یہ ماحول تھا کہ امیر آدمی لمبے لمبے تہمند سلواتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی چونکہ صحابی رسول تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، تو آپ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو آپ کے چچا کا بیٹا وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عثمان، تو نے ایک نئے دین کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے تیری مرضی ہے، مگر یہ کیا تو نے غریبوں والا لباس پہنا ہوا ہے کہ تیرے ٹخنے نظر آ رہے ہیں؟ اپنا نہیں تو ہماری عزت کا ہی خیال کر، اپنے خاندان کا خیال کر، اپنی برادری کا، اپنے قبیلے کا خیال کر۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بنو امیہ کے ایک نوجوان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ وہ لمبا تہمند سلوا سکے۔ کچھ ہماری عزت کا سوچ، ہمارے وقار کا سوچ، ہماری برادری کا سوچ، ٹخنے ننگے کر کے کیوں چلتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی کا جواب سنیں۔ آپ نے کہا کہ میں مکے والوں کی بات کی طرف توجہ نہیں کروں گا، میں توجہ کروں گا تو نبی پاک کے حکم کی طرف توجہ کروں گا۔ مکے والے جو مرضی بات کرتے رہیں، مجھے ان سے کیا سروکار ہے؟ میں اپنی دولت کی طرف نہیں دیکھوں گا، اپنے قبیلے کی طرف نہیں دیکھوں گا، چونکہ مصطفیٰ کریم نے فرما دیا ہے کہ ٹخنے ننگے رکھنے ہیں، تو میں حضور کی سنت کے خلاف کس طرح چل سکتا ہوں؟ تو مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو ہو جا، میرا خاندان مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر میں کسی صورت بھی اپنے مصطفیٰ کریم کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی کا یہ واقعہ ہے، مگر میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے اس میں کہ ہم بھی اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھا کریں۔ کیا کہا میں نے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں۔
ہم صرف نماز کے وقت ٹخنے ننگے کرتے ہیں۔ جب امام صاحب کہیں نا صفیں درست کر لو، ٹخنے ننگے کر لو، تو ہم صرف اس وقت ٹخنے ننگے کرتے ہیں۔ مگر غور سے یہ مسئلہ سن لیجئے، ٹخنوں کو ننگا کرنا، گٹوں کو ننگا کرنا صرف نماز کی سنت نہیں ہے، یہ نماز سے باہر بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اور میں نے آپ کو حدیث سنا دی، حضور نے فرمایا کہ جس نے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھا، کپڑا اوپر ڈال کے رکھا، فرمایا اس کے جسم کا اتنا حصہ قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ تو پہلا پیغام سیرت عثمان سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا پیغام حضرت عثمان غنی کی سیرت سے وہ ہمیں ملتا ہے محبت رسول کا، ادب رسول کا، احترام رسول کا۔ حضرت عثمان غنی ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں، حضور آپ میری دعوت کو قبول کریں اور مہمان گھر بن کے میرے گھر کو رونق بخشیں، مہمان بن کے میرے گھر کو عزت بخشیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ میں اپنے شیخ کو دعوت دوں کہ جناب 10 منٹ کے لیے میرے گھر آئیں، چائے کی ایک پیالی پی لیں، میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ آپ اپنے کسی بزرگ کو، کسی حضرت صاحب کو، علامہ صاحب کو، اپنے پیر کو دعوت دیں، جناب میرے گھر میں آ جائیں، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اللہ نے حضرت عثمان غنی کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول مہمان بن کے حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ حضور مہمان بن کے حضرت عثمان کے گھر کو رونق بخشنے کے لیے جاتے ہیں، اور حضور نے دعوت کو قبول کیا۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ جب تمہیں کسی اچھے کام کی دعوت دی جائے، نیکی کے کام کی دعوت دی جائے، تو اس دعوت پہ لبیک کہنا، اس دعوت کو قبول کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کسی کی بارات کی دعوت ملے، کسی کے ولیمے کی دعوت ملے، تو ہم پچھلے حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے بھائی یا بیٹے کی شادی پہ بلایا تھا تو یہ نہیں آیا تھا، جب یہ نہیں آیا تھا تو آج میں کیسے جا سکتا ہوں، اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا تھا تو آج میں اس کی دعوت کو کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ ہم پچھلے حساب کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو حساب کتاب کے اتنے پکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے نہیں بلایا تھا جب میرے گھر میں شادی تھی، میں نے اسے نہیں بلایا تو اس نے کیوں بلا لیا ہے، میں نے اس سے برتن نہیں لی تھی تو یہ مجھے کیوں بلا رہا ہے، جب میں نے اس سے کوئی تحفہ نہیں لیا، کوئی سلامی نہیں لی، تو یہ کیوں مجھ سے سلامی دینے کے لیے مجھے بلا رہا ہے۔ ہم پچھلے حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں، مگر یاد رکھیں اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت دینا بھی سنت رسول ہے، اور اس دعوت کو قبول کرنا بھی سنت رسول ہے۔ جب بھی آپ کو دعوت ملے، نیکی کی دعوت ملے، خیر کی دعوت ملے، بھلائی کی دعوت ملے، اور اس دعوت میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، تو اس نیت سے جائیں کہ یہ سنت رسول ہے۔ جب اس نیت سے جائیں گے، دعوت تو ہو ہی جائے گی، مگر اللہ سنت رسول پہ عمل کرنے کا ثواب آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو نبی پاک نے دعوت کو قبول کر لیا، اور آپ حضرت عثمان غنی کے گھر میں تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور نے غور کیا کہ عثمان میرے آگے آگے نہیں چل رہا، میرے برابر برابر ساتھ ساتھ بھی نہیں چل رہا، عثمان میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضور نے اس بات کو نوٹ کیا،
اور کہا کہ اے عثمان آج ہم تیرے مہمان ہیں، تو ہمارا میزبان ہے۔ اور دعوت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میزبان آگے چلتا ہے تاکہ اپنے مہمان کو راستہ دکھائے، اس کو رہنمائی کرے۔ اے عثمان آپ کو آگے آگے چلنا چاہیے، آپ پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ تو جب حضور نے یہ فرمایا اور یہ پوچھا عثمان سے، تو حضرت عثمان غنی کا جواب سنیں۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری دعوت کو قبول کیا اور آپ میرے گھر مہمان بن کے تشریف لے کر جا رہے ہیں، حضور میں اپنے مقدر کے اوپر کیوں نہ ناز کروں کہ وہ نبی جو کبھی عرش کا مہمان بن کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ رحمتوں والا نبی میرے گھر میں مہمان بن کے آ رہا ہے۔ حضور میں بڑے مقدر والا ہوں، میں بڑی رفعت والا ہوں، میں بڑے مقام و مرتبے والا ہوں، اور آپ کے پیچھے اس لیے چل رہا ہوں کہ جتنے قدم آپ کے میرے گھر کی طرف اٹھیں گے، شکرانے کے طور پہ ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ ایک ایک غلام میں شکرانے کے طور پہ اللہ کی راہ میں آزاد کروں گا کہ حضور میرے گھر میں مہمان بن کے آ رہے ہیں، آپ میرے گھر میں جلوہ گری کرنے کے لیے اور اپنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی کے دل میں محبت رسول کا عالم، عشق رسول کا عالم، ادب رسول کا عالم، محبت رسول کا عالم۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت میں ایک بہت بڑا وصف ہے جو آپ کو باقی صحابہ سے ممتاز کرتا ہے، اور وہ ہے آپ کا شرم و حیا والا ہونا۔ یاد رکھیں حضور کے سارے صحابہ شرم والے تھے، حیا والے تھے، مگر فطری طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خوبی ایک بندے میں تھوڑی ہوتی ہے، دوسرے میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اور تیسرے میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کی سیرت میں جو اعلیٰ ترین وصف ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی شرم و حیا۔ اور آپ کتنی شرم و حیا والے تھے، ایک حدیث سنیں۔ نبی پاک کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور اپنے حجرے کے اندر آرام فرما تھے، حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور اپنی ٹانگیں حضور نے پھیلائی ہوئی تھی، تو حضور کا تہمد آپ کی پنڈلی سے تھوڑا ہٹا ہوا تھا اور حضور کی پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ پنڈلی کیا ہوتی ہے؟ گھٹنوں سے نیچے اور ٹخنوں سے اوپر، گوٹے سے نیچے اور گٹے کے اوپر جو ٹانگ کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو پنڈلی کہتے ہیں۔ اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، پنڈلی پردے میں شامل نہیں ہے، مرد کا جو سطر ہے اس میں پنڈلی شامل نہیں ہے۔ مرد کا سطر ناف سے شروع ہوتا ہے اور گھٹنے اس میں شامل ہیں۔ اتنا حصہ چھپانا مرد کے لیے یہ ہر حال میں ضروری ہوتا ہے۔ تو پنڈلی یہ مرد کے پردے میں شامل نہیں، اگر ننگی بھی ہو تو انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور اپنے حجرے میں تھے، بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائی ہوئی تھی، ٹانگیں مبارک بچھائی ہوئی تھی، پھیلائی ہوئی تھی، پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ ابھی پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے والد گرامی حضور کے حجرے میں آئے، حضور نے اجازت دی، اندر تشریف لے آئے، حضور نے بیٹھنے کا حکم دیا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، حضور نے انہیں بھی آنے کی اجازت دی۔ پھر تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی آئے، حضور نے انہیں بھی اندر آنے دیا۔ مگر میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا کہ جو ہی حضرت عثمان غنی آئے نا، تو نبی پاک نے فوراً اپنی اس پنڈلی کے اوپر اپنا تہمد کر لیا، اپنی پنڈلی چھپا لی، ڈھانپ لیا اسے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا نہیں ڈالا۔ عمر آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا نہیں ڈالا۔
عثمان آئے ہیں تو آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا، سطر کر لیا، اس کے اوپر تہمت کر لیا، حضور وجہ کیا ہے؟ اب نبی پاک نے جو جملے ارشاد فرمائے نا، آپ ذرا توجہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کتنی اعلیٰ مقام کی ہے۔ حضور نے کہا اے عائشہ، عثمان کے آنے کے اوپر میں نے اپنی پنڈلی کو اس لیے چھپایا ہے، عثمان اتنی شرم و حیا والا ہے کہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور صرف فرشتے نہیں، عثمان سے تو خود رب بھی حیا کرتا ہے۔ تو اے عائشہ بتا، جس سے فرشتے بھی حیا کریں، جس سے رب بھی حیا کرے، میں مصطفیٰ کریم کیوں نہ عثمان سے حیا کروں؟ میں بھی عثمان سے حیا کروں گا۔ اور مفسرین کرام نے وجہ لکھی ہے حضرت عثمان غنی کو اللہ نے یہ شرم و حیا والا منصب کیوں عطا کیا۔ غور سے سنیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جب غسل کرنے کے لیے جاتے تھے نا، تو آپ بالکل بے لباس نہیں ہوتے تھے، تہمند باندھ کے غسل کیا کرتے تھے۔ تنہائی ہوتی، خلوت ہوتی، پردہ ہوتا چاروں طرف سے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، مگر اس تنہائی کے وقت بھی حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں بالکل بے لباس ہو جاؤں، میں بالکل اپنے سارے کپڑے اتار دوں، مجھے حیا آتی ہے۔ تو عثمان وہ ہیں جو خلوت میں بھی تہمت باندھ کے غسل کرتے ہیں، اور یہ سنت رسول بھی ہے تہمت باندھ کے غسل کرنا۔ اور اس سے آگے کی بات سنیں، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جس دن سے میں نے اپنا ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے، جب سے میں نے بیعت کی ہے نبی پاک کی، اور جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو جب سے میں نے اپنا ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے نا، اس دن سے لے کے آج تک میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کے قریب بھی نہیں کیا، دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کے قریب بھی نہیں کیا۔ عثمان کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ جو ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ کے ساتھ مس کر گیا ہو۔ ذرا غور کیجیے حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کا عالم۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ جو ہاتھ نبی پاک کے ہاتھوں کے ساتھ لگا ہو، میں اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کے قریب لے جاؤں، مجھے حیا آتی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے نبی پاک کی نسبت کا حیا کیا تو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا کر دیا۔ حضور کہتے ہیں عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں بھی حیا کرتا ہوں، اور عثمان سے میرا رب بھی حیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اب اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، سیرت عثمان سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں شرم و حیا کو پیدا کر لیں۔ ہمارے جسم کا ہر وہ عضو جس میں بے حیائی آ سکتی ہے، جس میں بے شرمی آ سکتی ہے، ہم اس عضو کی حفاظت کریں۔ آنکھوں کے اندر بے حیائی آ سکتی ہے، شرمگاہ کے اندر بے حیائی آ سکتی ہے، انسان کی سوچ میں، نیت میں، ارادے میں بے حیائی آ سکتی ہے۔ تو سیرت عثمان سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہم اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، ہم اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں، ہم اپنے ارادوں کی بھی حفاظت کریں۔ حضور نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو، ایک زبان کی، دوسرا شرمگاہ کی، تم مجھے ان دونوں کی حفاظت کی ضمانت دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ تو سیرت عثمان سے ایک اور اہم پیغام ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم بھی اپنی زندگی میں شرم کو پیدا کریں، ہم بھی اپنی زندگی میں حیا کو پیدا کریں۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی سے ایک اور بہت بڑا وصف جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے آپ کا سخاوت کرنا، اور یہ آپ کا وہ وصف ہے
جس وصف نے حضرت عثمان کو عثمان سے غنی بنا دیا ہے۔ حضرت عثمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عثمان غنی۔ غنی یعنی ایسے سخی ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں خیرات کر کر کے، سخاوت کر کے نبی پاک کی بارگاہ سے جنت کی بشارت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ عثمان غنی۔ اور آپ کی سخاوت کا کیا عالم ہے؟ جنت البقیع کا قبرستان، یہ جگہ پہلے ایک یہودی کی ملکیت تھی، نبی پاک نے اس کو پسند کیا۔ حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ اس جگہ کو نبی پاک نے پسند کر لیا ہے، یہودی کے پاس گئے، منہ مانگی رقم دے کر اس جگہ کو خرید لیا، اور نبی پاک کے پاس آ کے کہتے ہیں حضور آپ نے اس جگہ کو پسند کر لیا تھا، اور جس کو آپ پسند کر لیں وہ جگہ یہودی کے پاس کیسے رہ سکتی ہے؟ میں نے آپ کی پسند کو سامنے رکھتے ہوئے اس جگہ کو خرید لیا ہے، اور حضور آپ گواہ ہو جائیں میں یہ جگہ مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ جو جنت البقیع کا قبرستان ہے، یہ جگہ کس نے خرید کے وقف کی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسی قبرستان میں سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ راضیہ مردیہ نبی پاک کی پیاری بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مزار پر انوار، آپ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع کے قبرستان کے اندر ہے۔ اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر موجود ہے، اسی قبرستان میں حضرت عثمان بن مظعون کی قبر موجود ہے، اور اسی قبرستان میں حضرت علی شیر خدا کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن کی قبر بھی اسی جنت البقیع کے قبرستان میں ہے۔ تو آپ غور کریں، یہ وہ جنت البقیع ہے جس میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ آرام کر رہی ہیں، عثمان بن مظعون آرام کر رہے ہیں، امام حسن آرام کر رہے ہیں، اور نبی پاک کے کئی سو صحابہ اس جگہ میں آرام کر رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس کو جنت البقیع میں قبر کی جگہ مل گئی، کل قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ اور یہ جنت البقیع کا قبرستان حضرت عثمان نے اپنی رقم سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کا اعلان کر دیا۔ اتنے سخی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کی سخاوت کا جب تذکرہ ہو اور غزوہ تبوک کی بات نہ ہو تو پھر سیرت عثمان ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہماری نظروں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ آپ غور کیجئے، غزوہ تبوک ہوا، یہ نبی پاک کی زندگی، ظاہری زندگی کا آخری غزوہ تھا، اور مدینہ سے تبوک کا فاصلہ یہ تقریباً 900 کلومیٹر بنتا ہے، اتنی زیادہ مسافت تھی۔ اور اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ تھی۔ اور یاد رکھیں، بدر کی لڑائی ہوئی تو مجاہدین کی تعداد 313 تھی۔ بدر کی لڑائی میں کتنی تعداد تھی؟ 300۔ بدر کی لڑائی میں 313 تعداد ہے، احد کی لڑائی میں 700 تعداد ہے مجاہدین کی، حدیبیہ میں 1400 تعداد ہے۔ مکہ فتح ہوتا ہے تو مجاہدین کی تعداد 10,000 ہو جاتی ہے۔ غزوہ حنین ہوتا ہے تو تعداد 12,000 ہوتی ہے، اور جب تبوک کی تیاری ہوتی ہے تو اس جنگ میں جو مجاہدین شامل ہوتے ہیں ان کی تعداد 40,000 سے بڑھ جاتی ہے۔